اچھا، تو آج ہم اس زبردست انجینئرنگ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ہماری انڈسٹری اور پوری جدید دنیا کو چلا رہی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں تھری فیز پاور کی۔ یہ آخر ہے کیا؟ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی سسٹم زیادہ پاور بھی دے اور ساتھ میں وسائل بھی بچائے؟ تو سب سے پہلا سوال تو یہی ذہن میں آتا ہے نا کہ بڑی بڑی فیکٹریاں، ڈیٹا سینٹرز اور یہ جو بھاری مشینیں ہوتی ہیں، انہیں مسلسل اور بھروسے مند پاور کہاں سے ملتی ہے؟ جو بجلی ہمارے گھروں میں آتی ہے وہ یہ کام کیوں نہیں کر سکتی؟ اس سوال کا جواب ایک ایسے سسٹم میں ہے جو ہمارے گھروں میں استعمال ہونے والے سسٹم سے کہیں زیادہ مؤثر اور طاقتور ہے، اور اسے کہتے ہیں تھری فیز سپلائی۔ چلیں اس کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، اے سی پاور کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے سنگل فیز جو ہمارے گھروں میں عام استعمال ہوتی ہے، اور دوسری ہے تھری فیز جو سمجھیں کہ انڈسٹری کی جان ہے۔ یہاں صاف نظر آ رہا ہے کہ تھری فیز کی پاور ڈیلیوری کتنی مستقل اور ہموار ہے، جس کی وجہ سے یہ بڑے کاموں کے لیے بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ تو آخر تھری فیز میں ایسی کیا خاص بات ہے جو اسے اتنا اہم بناتی ہے؟ اب ہم اس بات کی تہہ تک پہنچنے والے ہیں۔ ہم اس سسٹم کے وہ 4 بنیادی فائدے سمجھیں گے جن کی وجہ سے یہ صنعتی دنیا کے لیے ناگزیر ہے۔ یہ ہیں وہ 4 ستون جن پر تھری فیز سسٹم کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ زیادہ پاور ڈینسٹی، لوڈ کو آسانی سے بیلنس کرنا، الیکٹریکل نوائز یعنی ہارمونکس میں کمی، اور نیوٹرل تار پر کم سے کم انحصار۔ پہلا اور سب سے بڑا فائدہ ہے زیادہ پاور ڈینسٹی۔ آسان لفظوں میں کہیں تو تھری فیز سپلائی اتنے ہی کرنٹ پر سنگل فیز کے مقابلے میں تقریباً 2 گنا زیادہ پاور دے دیتی ہے۔ مطلب ایک تیر سے 2 شکار، کام بھی زیادہ اور تاروں پر خرچ بھی کم، کیونکہ کم کاپر کی ضرورت پڑتی ہے۔ دوسرا فائدہ ہے لوڈ کو بیلنس کرنے میں آسانی۔ اب چونکہ بجلی کا سارا بوجھ 3 حصوں میں بٹ جاتا ہے، اس لیے کسی ایک تار پر بہت زیادہ دباؤ نہیں پڑتا۔ یہ سسٹم کو زبردست طریقے سے مستحکم رکھتا ہے اور اوور لوڈ کا خطرہ تقریباً ختم ہی ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہے۔ ہارمونکس میں کمی۔ ہارمونکس کو آپ بجلی کے کرنٹ میں ایک قسم کا شور یا بگاڑ سمجھ لیں۔ تھری فیز سسٹم اپنی بناوٹ کی وجہ سے اس شور کو خود بخود کم کر دیتا ہے، جس سے ہمیں بالکل صاف اور مؤثر پاور ملتی ہے، اور مشینیں بھی اپنی بہترین کارکردگی دکھاتی ہیں۔ اور چوتھا کمال، نیوٹرل تار کی ضرورت کم ہو جاتی ہے۔ ایک بہترین تھری فیز سسٹم میں تینوں فیزز کا کرنٹ ایک دوسرے کو اس طرح کینسل کرتا ہے کہ نیوٹرل تار میں کرنٹ بہتا ہی نہیں ہے۔ اس سے نہ صرف کاپر کی بچت ہوتی ہے بلکہ انسٹالیشن بھی آسان اور سستی ہو جاتی ہے۔ ان تمام فائدوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے انجینئرز ایک خاص حالت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں بیلنسڈ سسٹم، یعنی ایک مکمل متوازن نظام۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ ایک تھری فیز سسٹم کو مکمل طور پر بیلنسڈ تب مانا جاتا ہے جب یہ 3 شرطیں پوری ہوں۔ پہلی، تینوں فیزز میں وولٹیج بالکل ایک جیسا ہو۔ دوسری، تینوں میں کرنٹ برابر ہو۔ اور تیسری، جو سب سے اہم ہے، وہ یہ کہ ان کے درمیان ایک خاص فیز کا فرق ہو۔ اور وہ خاص فیز فرق ہے 120 ڈگری کا۔ یہی وہ جادوئی عدد ہے جو اس سسٹم کی ہموار اور مستقل پاور ڈیلیوری کا راز ہے۔ ہر الیکٹریکل ویو دوسری سے ٹھیک 120 ڈگری کے فرق سے چلتی ہے، جس کی وجہ سے پاور کی فراہمی میں کبھی کوئی گیپ نہیں آتا۔ اور جب یہ بیلنس حاصل ہو جاتا ہے تو نتائج بھی شاندار ہوتے ہیں۔ بجلی کا ضیاع کم سے کم ہو جاتا ہے، سسٹم کی ایفیشنسی اپنی انتہا پر پہنچ جاتی ہے، نیوٹرل کرنٹ 0 ہو جاتا ہے، اور اس سے چلنے والی تمام مشینیں اور موٹریں بالکل ہموار چلتی ہیں۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ ایک مکمل بیلنسڈ سسٹم میں نیوٹرل تار میں بہنے والا کرنٹ 0 ہوتا ہے، بالکل 0۔ یہ عدد اس پورے نظام کی ذہانت اور کارکردگی کا سب سے بڑا ثبوت ہے، جس کا سیدھا فائدہ لاگت میں بچت کی شکل میں ملتا ہے۔ تو آئیے اب ان تمام معلومات کو سمیٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس پوری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے اور ہمیں کیا اہم باتیں سیکھنے کو ملیں۔ تو ہم نے یہ سیکھا کہ تھری فیز سپلائی بڑے لوڈ کے لیے سنگل فیز سے کہیں زیادہ بہتر اور مؤثر ہے۔ یہ لوڈ کو آسانی سے بیلنس کر کے سسٹم کو مستحکم بناتی ہے اور ہارمونکس اور پاور لاسز کو بھی کم کرتی ہے۔ اور آخر میں ایک بیلنسڈ نظام ہی اس ٹیکنالوجی کی بہترین کارکردگی کی پہچان ہے۔ یہ سب ہمیں ایک بڑے اور دلچسپ سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے کہ جب تھری فیز جیسا نظام
پہلے ہی اتنا مؤثر اور متوازن ہے تو پھر توانائی کی ترسیل یعنی ٹرانسمیشن کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے؟ ٹیکنالوجی اس سے آگے کہاں جائے گی؟